بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز ناظرین کرام، دور فتن میں جہاں روز بروز فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک مومن کے لیے سبق جو ہے وہ ایمان کا اور دین کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں، اس کو سیکھیں اور اسے آگے پہنچائیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک دعا اور ایک حدیث پیچھے ذکر کی تھی کہ جو اللہ کے رب ہونے پر اور جو دین کے اسلام ہونے پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور رسول ہونے پر وہ راضی ہو گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری بشارتوں سے اور بہت سارے فضائل سے نوازے گا۔ انہی میں سے ایک بات جو اس سلسلے کی کڑی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور آ کر انہوں نے اس نسخے کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کا ایک صفحہ، ایک پیج پکڑا تھا اور اس کی پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اور ظاہری حالت دیکھی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوئے اور غصے کے الفاظ کہے اور ان کو کہا کہ تمہیں آپ کے سامنے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے نسخے کی یا اس کے صفحے کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب توجہ کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے اس تورات کے نسخے کو بند کر دیا، کلوز کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ واقعتاً ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے۔ اب اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ اور کلمات کہے، یہ سب سے بڑی یہ الفاظ اور کلمات جب انسان کے دل میں، انسان کے خیال میں وسوسے، شکوک و شبہات جنم لیں تو اس موقع پر ان الفاظ کو پڑھنا چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اعوذ من غضب اللہ ومن غضب رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبیا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسے الفاظ اور کلمات کہے جو کہ اللہ کے رب ہونے پر، دین کے اسلام ہونے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور رسول ہونے پر، یعنی کہ آپ کے اوپر کامل ایمان ہونے پر دلیل ہے۔ یہی الفاظ تھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اعوذ من غضب اللہ ومن غضب رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل یہی الفاظ بعد میں دہرائے اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہو جائیں، آج تشریف لے آئیں، لو بدا لکم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں اور فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، یعنی کہ قرآن مجید چھوڑ کر تم تورات پڑھنا شروع کر دو، تو پھر فرمایا کہ لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ اور مزید آگے فرمایا کہ لَوْ كَانَ حَيًّا وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، اور میرے نبی ہونے کو، میری نبوت کو پا لیتے، تو فرمایا کہ لَاتَّبَعَنِي، وہ میری پیروی کرتے، میری اطاعت کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام کے آنے کے بعد، قرآن مجید کے آنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری دین کو نازل کرنے کے بعد پہلی تمام کتابیں، شریعت احکامات کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب سب سے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ اور باعث ہے، سب سے بڑا، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور طور طریقے کو، کسی اور راستے کو، کسی اور چیز کو ذریعہ نجات سمجھے گا، نجات دہندہ سمجھے گا، تو فرمایا کہ قیامت والے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اور اللہ رب العزت ہرگز بھی اس کا وہ عمل، اس کی وہ فکر، اس کا وہ عقیدہ اور اس کا وہ خیال قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں جو چیز قبول ہوگی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمانیات اور پھر اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ وہی مقبول ہوں گے جو قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ اب اس دعا کو ہم نے اس انداز میں بھی سیکھنا ہے، یا اس دعا کو ہم نے اس طرح بھی یاد کرنا ہے، یا اس لحاظ سے بھی ہم نے اس کو پڑھنا ہے کہ جب بھی شیطانی وسوسے آئیں، جب بھی ہمیں برے خیالات آئیں، جب بھی ہمارے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوں اللہ کے متعلق، دین کے متعلق، قرآن مجید کے متعلق، دینی احکامات کے متعلق، اور جب بھی ہمارا جو ہے وہ دل ان سے اچاٹ ہونے لگے یا شیطان وسوسے ڈالے، تو اس وقت ہم نے بڑے دل و جان سے یہ دعا پڑھنی ہے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ۔ تو اس دعا کی برکت سے شیطانی وسوسے اور برے خیالات چھٹ جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے دل کے اندر جو ہے وہ سکون اور قرآن مجید اور اسلام اور دین کی جو پسندیدگی ہے یہ پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام ہم سب کے ہاں محبوب اور مقبول بن جائے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ ہمیں ہمت، فکر اور توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔